السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میری سوچ یا دین، اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پورے سسٹم کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے۔ جیسے ذلت کے اسباب کے باوجود وہ عزت بخشتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور فرعون کو ذلیل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور قریش کو ذلیل کر دیا۔ عزت کے اسباب کے باوجود وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ فرعون کو دیکھیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، اور قارون جو اپنے خزانے پہ مال پہ کتنا ظلم کرتا تھا، وہ ذلیل ہو کر رہ گئے۔ عذاب کے اسباب کے باوجود وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں جہاں پر آگ سے ان کو بخش دیا۔ رحمت کے اسباب کے باوجود اور ان کی موجودگی میں بھی عذاب دے دیتا ہے، جیسے قوم عاد کو دیکھیں کیا کیا عمارتیں انہوں نے بنائیں، لیکن جب وہ تباہ ہونے پر آئے تو ایک آندھی نے ان کو تباہ کر دیا۔ ہلاکت کے تمام سامان ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو بچا لیتا ہے، اور جب کبھی اسباب سے بچاؤ کی تمام تدبیر کسی نے کی ہو اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کا حال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہلاکت کے اسباب مہیا ہونے کے باوجود حفاظت دے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹے سے ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہایا گیا، لیکن وہ بچ بھی گئے، اور نہ صرف بچے بلکہ فرعون کے محل میں ہی ان کی پرورش ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کے حفاظت کے انتظامات موجود ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارا رب جو ہمارے لیے تمام انتظامات کر رہا ہے، ہم اس کی معرفت ہی نہ رکھیں، اس کو پہچانا ہی نہ۔ تو آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پہ بات کریں گے عقیدہ آخرت کی۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ آخرت کا ہونا کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ، جنہوں نے ایتھیزم پہ، الحاد پہ، دین کے معاملات پہ بہت کام کیا ہے اور کر بھی رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم ان سے جا کے جانیں گے کہ یہ سارے سلسلے جو ہیں ان کی کڑیاں کیسے ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم بات تو کریں گے عقیدہ آخرت پہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی معرفت ہمیں کیسے دی ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا ہے نا، تو ہمیں کوئی ٹریپ کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ میں ہوں بھی صحیح اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور تم مجھے مانو بھی صحیح۔ تو ایسی کوئی الجھن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں پیدا کی ہے۔ اللہ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجنا تھا تو اس سے پہلے جتنے بنی آدم، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، جتنے بھی اس دنیا میں اللہ نے بھیجنے تھے، ان سب کی ارواح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ میں آپ دنیا کا سب سے بڑا دہریہ، دنیا کا سب سے بڑا کافر، ایتھیسٹ بھی اس میں شامل ہے۔ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور یہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں ہے کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، قالو، کہا، بلا شہدنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وعدے کی، اس کو وعدہ الست عام زبان میں کہا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وعدے کی وجہ بتائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن اور ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا۔ بالکل، اور میں آپ سے لیکن یہاں پہ یہی کہوں گی کہ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ یہ بتا رہی ہیں، تو میرے لیے تو یہ لمحہ فکریہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوتا تو پھر آپ کا یہ امتحان نہ ہوتا، کیونکہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ہیں، ہم کو اپنی پیدائش بھی یاد نہیں ہے، لیکن ہم موجود ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے۔ تو ہر چیز تو یاد نہیں رہتی، بچپن کی کتنی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو یاد نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو انسان کے اندر فیڈ ہوئی بھی ہوتی ہے کمپیوٹر چپ کی طرح سے، تو وہ جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو اس کی ساری میموری جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ اب یا آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک چیز گرد آلود ہوئی بھی ہوتی ہے، اور اس گرد کو دھونے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام جب آتے ہیں نا اور جب وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو دراصل اس وعدہ الست کی یاد دہانی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں بتا رہے ہوتے۔ صحیح، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچان، معرفت ہمیں دے دی گئی ہے، اس کے لیے اسباب بھی دے دیے گئے ہیں، بس اب ہم نے اس مشینری کو چالو کرنا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ چلیں وہ تو عہد الست ہو گیا، اب ہم دنیا میں آ گئے، دنیا میں آنے کے بعد ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟
دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو دل کے اندر موجود ہے، اور بہت سے ایسے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو نہ ماننے والے بھی ہیں نا، وہ بہت سے ایسے مقامات پر دنیا میں زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور آتے ہیں کہ جب انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر ایک اللہ، ایک ہستی ہے جو کار فرما ہے۔ پھر اس کے بعد دو چیزیں ہیں، آیات شرعیہ اور آیات کونیہ، اور یہ دو چیزیں اگر ہم ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کے لیے اپنی نظروں کو، اپنی اندر کی آنکھوں کو کھلا رکھیں تو ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کے اندر یہ کسی انسان کی طرف سے اتنے مکمل شریعت ہو ہی نہیں سکتی تھی، کوئی لا دنیا کا اتنا مکمل نہیں ہے۔ اور دوسری آیات کونیہ کے کائنات میں جو کچھ بھی پھیلا ہوا۔ اچھا، اگر ہم نے عہد الست کیا ہوا ہے تو پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد کچھ لوگ دین کی طرف اتنے مائل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں انہی اسباب کو ان کے ارد گرد وہ بکھرے ہوئے، ان کو وہی اپرچونٹیز مل رہے ہیں لیکن وہ دین کی طرف نہیں آتے؟ دیکھیں، جو وعدہ الست کی قوت ہے نا، وہ تو ایکولی سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈال دی۔ پھر اس کے بعد جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں اس کا ایک بہت اچھا سا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ بالکل شروع میں سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی ایک دل کے اندر کوئی کیفیت چاہیے جس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ ہدایت پاتا ہے قرآن سے۔ اسی طرح سے جو منافقین ہیں ان کے بھی دل کی بات ہے کہ ان کے دلوں میں کیونکہ بیماری ہے، مرض ہے، روگ لگا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شک کا روگ لگا ہوا ہے، اور اس میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو وہ بس ایک پینڈولم سا بنے رہتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا۔ تو اصل بات انسان کے اپنے اندر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت سب کے لیے ایک طرح کی ڈسٹریبیوٹ کی۔ اچھا، آج کا دور وہ ہے جس میں ہم عقل کو بہت ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت لائق فائق سمجھتے ہیں، ہم کہیں پہ بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آ گئی ہے نا کسی بھی معاملے میں، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ آئی نو اٹ آل، یعنی یہ بات جو ہے ایک بچہ بھی اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے کہتا ہے، ٹیچر کو دیکھ کے کہتا ہے۔ ایک انسان ہو سکتا ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ ہو، اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، لیکن وہ ایک جو ایسے عالم دین ہے یا کوئی ایسا دین کی سمجھ رکھنے والا انسان ہے، اس کے سامنے بھی بیٹھ کے کہتا ہے۔ تو یہ عقل کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے دیکھا جائے، کیسے ہم عقل کے صحیح استعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچیں؟ دیکھیں، عقل جو ہے نا، اس کے بارے میں وہ جو ایک شعر ہے نا، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اللہ کی معرفت جو ہے اس کا زیادہ جو ہاتھ ہے نا اس کے اندر، وہ انسان کے دل کا ہے۔ عقل کو تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر پانی کا گلاس پڑا ہو نا، اس کے اندر آپ پینسل ڈالیں تو آپ کی جو نظر ہے اور وہ جو آپ کے برین میں جو سگنلز جاتے ہیں وہ یہ جاتے ہیں کہ پینسل ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ صحیح۔ تو عقل تو آپ کو تھوڑے سے اسٹیمولس سے بھی کئی دفعہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی دکھا دیتی ہے کہ جو اصل میں ہوتی نہیں ہے وہ۔ ٹھیک، یعنی کہ ہم عقل پہ اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے، اتنا بھروسہ نہیں ہم کر سکتے۔ عقل تو بالکل واضح آپ کو دھوکہ بعض اوقات دے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے کہ یہ جو عقل ہے، ایک اور اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں خود پسندی میں ڈال دیتی ہے۔ بالکل، مطلب میں جو ہے نا وہ اتنی انفلیٹ ہو جاتی ہے ہر چیز میں، میرا جو دل چاہتا ہے، جو میں کرنا چاہوں، اس میں ہم سیلف میڈ بھی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے سامنے تھیوریز پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس ایٹیچیوڈ سے اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بہرحال تعلیم حاصل کریں، دنیا میں کامیاب ہوں، بہت کچھ سیکھیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ فیئر جو ہے، یہ ڈر، خوف ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود پسندی ایک بہت بڑا امتحان ہے، دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ ہر طرح کے لوگوں میں آ جاتی ہے۔ وہ دینی مزاج کے لوگوں میں بھی بعض اوقات آ جاتی ہے، دنیاوی لوگوں میں جنہوں نے محنت کی، جن کو کامیابیاں ملی، ایون بچے گریڈ 6، 7، 8 کے بچے جب وہ زیادہ مارکس لے لیتے ہیں، بہتر لے لیتے ہیں، ایسے میں انسان کو جہاں پہ بچوں کو والدین اور ٹیچرز کی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو ضرور دوسرے بچوں سے ان کو اس طرح ایلینیٹ نہ کریں۔ بہت سے پیرنٹس تو میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بچے کے مارکس نہیں اچھے آئے تو اس سے تم نے دوستی نہیں کرنی۔ بالکل، تو اس سے بچہ اور زیادہ اس میں ہو جاتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بجائے اس کے کہ اس کو لگائیں کہ بیٹا تم اس کو پڑھاؤ، اس کو کوچ کرو، اس کو ہیلپ کرو، اس سے شیئر کرو، یا ویسے دیکھیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اس بچے کے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے
کہ جب ہم وہی بات ہے کہ اللہ سے ہم نے وعدہ تو کر لیا, عہد الست ہو گیا, دنیا میں آ کے ہم اس کی معرفت کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے. ایک بچہ ہے وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے, کوئی دین کی بات ہو تو وہ اپنا ایک سوئچ ہی آف کر لیتا ہے, جو اس کا دل چاہتا ہے کرتا ہے. سڈنلی اس کے ایگزامز آ گئے, کوئی زندگی میں ایسی آزمائش آ گئی. اچھا اب وہ کیا کرتا ہے, بھاگا بھاگا اپنی امی نانی دادی کے پاس جاتا ہے, کوئی کہتے ہیں میری دعا کرنا صبح میرا پیپر ہے. میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جو شاید کوئی میوزیکل کانسرٹ کر رہے ہیں لیکن اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کامیابی دے. تو یہ جو اللہ کی معرفت ہمیں کسی مشکل میں ہم سٹک ہیں تو ہوتی ہے, اس کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں؟ یہ وہی الست بربکم والی کیٹیگری ہے. اور یہ تو ہمارے بچے ہیں نا کہ چلیں پیدا ہوئے ہمارے گھروں میں کچھ تھوڑے بہت, کسی کی تربیت کیسے ہو گئی کسی کی کیسے ہو گئی. یہ تو بڑے سے بڑا بھی کوئی اگر ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے تو یہ بہت سی جگہوں پر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی کہ کئی ایتھیسٹ جو بہت مانے ہوئے اور مشہور, تو ان کے مرتے وقت لاسٹ ورڈز وہ اتنے خوفناک تھے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑو, پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑو, کم از کم کوئی بچہ ہی میرے پاس چھوڑ دو, میں کہاں جا رہا ہوں, اور دیر از فائر, دیر از پتہ نہیں اس طرح کی, دیر از سو مچ ٹارمنٹ, اس طرح کی باتیں. تو یہ اس پہچان سے پہلے یہ جو خود سے انسان جب دیکھ لے گا, جب نظر کا عالم طاری ہوتا ہے تو پھر تو وہ آگے کے دروازے کھل جاتے ہیں, سب کچھ نظر آ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اس سے پہلے انسان اپنے اندر کے جو یہ وعدہ ہے نا اس کو اجاگر کر لے تو انسان کے اپنے ہی لیے بھلا ہے. صحیح. اچھا جو یہ ہماری یہ سینسز ہیں یہ ہمیں کس طرح سے بار بار احساس دلاتی رہتی ہے؟ کوئی ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ کا وجود ہے, ہمیں نظر آتا ہے. مثلا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مال ہلاک ہو گئے, ہماری بچے بھوکے رہ گئے ہیں, اور آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ممبر پر کھڑے آپ نے بارش کے لیے دعا کی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک بادل بھی اس سے پہلے جو ہے وہ آسمان پر نہیں تھا, اور اس دعا کے بعد اتنے بادل آئے اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک بارش برستی رہی. وہ بدو پھر آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے. تو وہ پھر آپ نے دعا کی اور بارش رک گئی. تو یہ جو ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں, آپ دیکھیں ابھی بھی آج بھی کتنے علاقے ہیں, آپ اگر اس پہ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھیں کہ نماز استسقاء کتنے علاقوں میں پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے فوراً بعد بارش ہو جاتی ہے. بالکل. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک اور بھی ایٹیٹیوڈ ہے کہ پہلے تو کہا دعا مانگو, جب دعا قبول ہوگی کہتے اوہو کاش کوئی اور دعا مانگ لیتے, پتہ نہیں میں نے کیوں مانگا, یہ تو موقع تھا کچھ اور لے لیتے. یعنی اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, انسان کا دلاپن. اور بالکل. اچھا یہاں پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی شریعت کی بھی. شریعت کے نام سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آ گئی تو کیا ہوگا, کیونکہ شریعت اگر آ جائے, جیسے کچھ لوگ ایسی بات کہتے ہیں میرا بہت دل چاہتا ہے حجاب لینے کو, میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ہر وقت نماز پڑھنے کو, کاش ایسی حکومت آ جائے, ایسا سسٹم آ جائے, اگر وہ سب کہیں گے تو میرے لیے آسان ہو جائے گا اس کو پریکٹس کرنا. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں حکومت آ جائے اور وہ یہ سارا کچھ کروا دے تو پھر یہی لوگ کہیں گے کہ یہ بائی فورس کیوں ہم سے کروایا جا رہا ہے. تو یہ تو نہ کرنے کے ہی چور دروازے ہیں ایک طرح سے. اب یہ ہے کہ شریعت آپ دیکھیں کرتی کیا ہے, ہر چیز کو نا دیکھ لینا چاہیے تھوڑا سا اس کو کھول کے. یہ ہر چیز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ جی مجھے اب اس کے اوپر یقین نہیں آ رہا کیونکہ میں نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. تو آپ اس کو پہلے پڑھیں تو صحیح اچھی طرح سے کہ شریعت آپ کے دین کی حفاظت کرتی ہے, آپ کی عقل کی حفاظت کرتی ہے, آپ کی جان کی حفاظت کرتی ہے, آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے, آپ کے نسب کی حفاظت کرتی ہے. بالکل. یعنی اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ ہمیں پروٹیکشن کتنی زیادہ اس سے مل رہی ہے تو ہم ڈرنا چھوڑ دیں, ہمیں یہ ہو کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اس سے زیادہ بڑی نعمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم عبادت کی بات کریں تو جیسے آپ نے عہد الست کہا کہ وہ تو چپ ہمارے اندر موجود ہے, تو کیا ہماری فطرت میں عبادت کرنا رکھ دیا گیا ہے؟ کیوں نہیں. اللہ کی بندگی اور یہ جو ہے نا یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, سورہ روم کی آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, اور وہ فطرت کیا ہے, وہ یہ شریعت اسلامیہ ہے. صحیح. اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس کا یہ مفہوم ہے نا کہ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اپنے چہرے کو دین حنیف یعنی اسلام کے لیے سیدھے اسٹریٹ
فارورڈ دین کے لیے سیدھا کر لو, اور اسی پر تمہاری فطرت ہے. جب ہم اس کے خلاف جاتے ہیں نا تو بیسیکلی اپنی فطرت کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی انسان بد فطرت بھی ہوتا ہے؟ اس طرح کے الفاظ تو نہیں بولنے چاہیے, لوگ بولتے ہیں اس لیے ہماری زبانوں پر نا بعض اوقات بڑے سخت الفاظ آ جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے, اور ہر کسی کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں نا وہ اس کا امتحان ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. یہ بھی بہت اہم بات آپ کر رہی ہیں, انشاءاللہ اس پہ ہم ابھی مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم جو شریعت کی بات کریں اور شریعت کو لاگو کرنا یا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا, اور اس کے بارے میں جو ہمارے فیئرز ہیں ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جائے, اس پہ ہم بات کریں گے مفتی عبدالولی خان صاحب سے. اور ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر شریعت نافذ ہوتی ہے تو اس کا تمام انسانیت کو کیا فائدہ ہوتا ہے. چل کے ان کی گفتگو سنتے ہیں اور ساتھ ہی لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. بنیادی طور پر جو اسلام ہے 5 چیزوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے, اور باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ اسی 5 مسائل یا مقاصد کے ارد گرد گھومتی ہیں. مثلا پہلا جو مقصد ہے, مقصد اول شریعت اسلامی کا, وہ ہے حفاظت دین. دوسرا مقصد ہے حفاظت جان, اور تیسرا مقصد ہے حفاظت نسل اور حفاظت عزت. اسی طرح چوتھا مقصد ہے حفاظت عقل, اور 5واں مقصد ہے حفاظت مال. تو شریعت اسلامی کی جو سزائیں ہیں یا جو حدود ہیں اور یا جو بھی احکام ہیں, ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ یہ 5 چیزیں انسانوں کی محفوظ رہیں. دین محفوظ ہو تاکہ اس بندے کی دنیا بھی اچھی ہو, آخرت بھی اچھی ہو. اسلام صرف دنیا کے حوالے سے بات نہیں کرتا بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے اور دنیا کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے. تو حفاظت دین کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا دین محفوظ ہو جائے اور اس کو کوئی زبردستی کسی اور نظریے اور مذہب پہ نہ ڈال دے. اگر اس نے اسلام اختیار کرنا ہے تو اپنے اختیار سے, مرضی سے اور ارادے سے اسلام اختیار کرے. تو مقاصد 5 میں پہلا مقصد حفاظت دین ہے. تو اسلام کی جو سزائیں ہیں یا اسلام کے جو احکام ہیں وہ اسی مقصد کے ارد گرد گھومتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا مقصد حفاظت جان ہے. حفاظت جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس مقصد کو بھی واضح فرما دیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تمہارے لیے اے خالص عقل والو قصاص میں زندگی ہے. تو زندگی, ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے. وہ انسان جو بھی ہے جب تک وہ متعدی نہیں ہے, تجاوز کرنے والا نہیں ہے اور اسلام کی روح سے وہ حربی نہیں ہے, تو وہ مسلم ہے یا کہ غیر مسلم, اس کی جان محفوظ ہے. اور جب جان محفوظ ہے تو یہ اسلام کا ایک مقصد اعلیٰ حاصل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون نازل فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو اس قانون سے جانوں کی حفاظت ہو جاتی ہے, انسانی جان محفوظ ہو جاتی ہے. اسی طرح حفاظت عرض و ناموس و نسل ہے. تو اس کے لیے شریعت نے سزائیں مقرر کر دیے ہیں, حدود نافذ کر دیے ہیں کہ کوئی کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالے, زنا کا مرتکب نہ ہو. اور اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے تو ایک اللہ کے حقوق پہ ڈاکہ پڑتا ہے, انسانوں کے حقوق پر بھی ڈاکہ پڑتا ہے, اور نسل انسانی کے اندر بھی اختلاط واقع ہو جاتا ہے, اور بندے کی عزت بھی مجروح ہو جاتی ہے, اس کی عزت پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی شریعت نے ایک حد مقرر کر دی ہے, ایک سزا مقرر کر دی ہے تاکہ لوگ کسی کی عزت و ناموس پہ ہاتھ نہ ڈالیں. اسی طرح شریعت کا ایک مقصد ہے, وہ ہے حفاظت عقل. عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, تو اس عقل کی حفاظت ہونی چاہیے. اب اس عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے احکام نافذ کر دیے, کہہ دیے شراب مت پیو, چرس مت پیو, اور اسی طرح دیگر نشہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچا لو. اور اسی طرح یہ ارشادات شریعت کے اندر آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ
اگر ایک بندہ ان ارشادات کے باوجود پھر بھی وہ نشہ آور چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے سزا مقرر کر دی ہے تاکہ اس بندے کی عقل محفوظ رہے۔ تو حفاظت عقل کے لیے شریعت نے سزا مقرر کر دی کہ اگر ایک بندہ نشہ آور چیز مثلا شراب پیتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر ہے کہ 40 کوڑے اس کو لگا دیے جائیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس سزا میں مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی جو عقل ہے وہ محفوظ رہے۔ اگر اس کی عقل محفوظ رہتی ہے تو پھر اس کی جان بھی محفوظ رہتی ہے، معاشرہ بھی محفوظ رہتا ہے، یہ آگے خرابی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جب یہ اس کی عقل ختم ہو جائے، ہوش و حواس کھو بیٹھے، تو پھر تو وہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو شریعت نے مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہ بھی سزا مقرر کر دی کہ اگر کوئی شخص اس مثالی معاشرے کے امن کے اندر خلل ڈالتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ اسی طرح حفاظت مال کے لیے شریعت نے احکام جاری کر دیے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، سود کو حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح ہر وہ بے جس میں غرر ہے اور جس میں خطرہ ہے دوسرے کو، اس کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن اگر اس کے باوجود ایک بندہ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے طریقہ کار وضع کر دیا ہے۔ اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور شروط اور اس کے ثبوت کے بعد۔ تو یہ قانون کس لیے ہے؟ حفاظت مال کے لیے ہے۔ تو حفاظت مال، حفاظت عقل، حفاظت دین، حفاظت جان اور اسی طرح حفاظت عزت و ناموس اور نسل، ان مقاصد کے لیے شریعت نے یہ سزائیں یا یہ حدود نافذ کر دی ہیں۔ اور یہ شریعت کا ایک حصہ ہے، نہ یہ کہ یہ کل شریعت ہے۔ کل شریعت تو عبادات پر مشتمل ہے، معاملات پر مشتمل ہے اور اسی طرح اخلاقیات پہ مشتمل ہے اور بہت سے امور پہ مشتمل ہے۔ جب ان تمام امور کو سر انجام دیا جائے گا تو یہ ہے شریعت، اور اگر اس میں کوئی خلل واقع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شریعت نے پھر اس کے لیے ان سزاؤں کی تنفیذ کر دی ہے۔ تو جب شریعت نافذ ہو تو معاشرے کے اندر امن ہے، معاشرے کے اندر عدل ہے، معاشرے کے اندر انصاف ہے اور ہر ایک بندے کو سلامتی حاصل ہے، ہر ایک کی جان محفوظ ہے، ہر ایک کی عزت محفوظ ہے، ہر ایک کا مال محفوظ ہے اور ہر ایک کی عقل کی حفاظت کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ تو یہ شریعت کا فائدہ ہے، شریعت کے نفاذ کا فائدہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ آخرت کے اوپر اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ الحاد کی طرف جاتے ہیں ان کے کہاں کہاں چیلنجز آ رہے ہیں اور ان کی جو فیملی ممبرز ہیں، ان کے جو پیارے ہیں، یا ایون اگر کوئی ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے جو کہ سوچ رہا ہے اور اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں، وہ کہاں کہاں اپنے آپ کو تھام کے رکھ سکتا ہے۔ تو جب ہم عقیدہ آخرت کی بات کرتے ہیں تو ایک ہمیں جو دنیا ہے جو کھینچتی ہے، اس کی جو ہوس ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی اگر ہم بات کر لیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، ہم لالچ، ہرس، اس کی جب بات کر رہے ہیں تو دنیا میں ہم کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے تو ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ یہاں سے آپ کو چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو الحاد کی طرف جاتا ہے اس کی چاہتوں میں آپ کو کیا چیز جو ہے نظر آئی ہے جو نارمل نہیں ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ بن جاتی ہے اور یہی منافقت کی طرف لے جاتی ہے، یہی کفر کی طرف لے جاتی ہے، یہی الحاد کی طرف لے جاتی ہے۔ اور دنیا کی محبت میں جہاں ایک طرف تو یہ سارا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے حرص و ہوس، کہ میں یہ بھی اکٹھا کر لوں، میں یہ بھی اکٹھا کر لوں، مجھے
اگر ملنا ہے، کوئی پیسے ملنے ہیں، دولت ملنی ہے، میں سیریں بھی کر لوں، میں وہاں بھی پہنچ جاؤں، یہ ساری چیزیں پھر مجھے چاہیے بھی تو مجھے الٹیمیٹ چاہیے اور مجھے ہر ایکسپینس پہ چاہیے کہ مجھے بس دنیا ہی دنیا چاہیے، بائی ہک اور بائی کروک مجھے چاہیے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دو طرح کے لوگوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا مانگتے ہیں اور دنیا ہی صرف مانگتے ہیں. صحیح. اور پھر دوسرے ہوتے ہیں کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے وہ آخرت مانگتے ہیں اور آخرت کے ایکسپینس پہ دنیا نہیں مانگتے. بالکل صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال میں سے بہت وافر دے دیتا ہے. وہ ہم تو یہی کہتے کہتے گزر جاتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن بہت نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے، وہ ختم نہیں ہوں گی، کبھی نہیں ختم ہوں گے. بالکل اینڈ لیس پٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے جب ہم سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کانسیپٹ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. مجھے کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم دین کے حساب سے کسی کو بتائیں کہ یہ نہ کریں اور یہ کریں تو ان کو لگتا ہے کہ توبہ، یہ لوگ تو ون ٹریک مائنڈڈ ہیں، ٹنل ویژن ہیں، ہمیں بس ایسے ہی کانسیپٹ سکھاتے رہتے ہیں. لیکن جب ایک سائیکالوجسٹ بیٹھتا ہے اور آپ کا مسئلہ سنتا ہے کہ آپ کے لائف میں کیا کیا چیلنجز آ رہے ہیں، وہ آپ کو فوراً کہتا ہے کہ یہاں پہ نیڈز اینڈ وانٹس کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، نیڈز تو ہماری وہ ٹھیک کہتے ہیں ایک طرح سے کہ جو ہماری وہ ہے نا ایک جو درمیان میں ایک فاصلہ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ہم بہت دفعہ اپنی نیڈز کو پہچان نہیں پاتے کہ نیڈز تو منیمم ہے انسان کی، اور ہم اپنی وانٹس کو بھی اپنی نیڈز میں لے آتے ہیں اور وہاں سے بے سکونی شروع ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کس طرح منیمم چیزوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان میں سے تو کسی نے بھی خودکشی نہیں کی اس بات پر کہ ہم بھوکے ہیں. وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی باہر نکل جاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن یہ تو کسی نے کانٹمپلیٹ نہیں کیا. اچھا، آج کے دور میں لوگ جہاں نیڈز اینڈ وانٹس پہ بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیڈز پہ رہنا چاہیے اور وانٹس میں بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر ان نیڈز کے حساب سے بھی ایک ہائرارکی دکھائی جاتی ہے جس کو ہم میسلوز ہائرارکی کہتے ہیں. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پہلے وہ ہے روٹی کپڑا مکان کی نیڈ ہے، وہ ہوگی تو پھر سیکیورٹی نیڈ ہے، وہ ہوگی تو پھر لو نیڈ ہے، اس سے اوپر ہم چلے جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کی نیڈ آ جاتی ہے سیلف اسٹیم کی، پھر اس کے بعد آپ اپنی ذات تک پہنچتے ہیں اور سیلف ایکچولائزیشن ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی بھی نیچے کی نیڈ نہ پوری ہوئی تو آپ کو جو ہے بڑا ڈپریشن رہے گا، آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوگی اور آپ اپنی ذات تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اسی وجہ سے کئی لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ آرام سے رہ رہے ہیں تو اسی لیے آپ کو دین یاد آ رہا ہے، اور اگر غربت ہوتی تو نہ یاد آتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی آپ دیکھیں پہلے دن ہی سیلف ایکچولائزیشن ہو گئی. روٹی کپڑا مکان تو سارا ان کا مکہ میں رہ گیا اور وہ مدینہ میں آ گئے جب، اور پرسیکیوشن سٹارٹ ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تجارت بھی چھوڑ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تو نہیں بتاتے تھے کہ تم یہ کمائی کر لو یا یہ طریقہ رزق کا اختیار کر لو. ایون یہ بھی وہاں پہ تو مکہ میں کوئی چھپ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اپنے عقائد کو درست کریں گے تو ان چیزوں سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا. یہ ہماری سیلف اسٹیم کو متاثر نہیں کریں گی. ہم اللہ کی ذات سے پہچان کے، وہی بات ہے عہد الست جو ہم نے کیا، اس سے ہمیں اپنی ویلیو خود سمجھ آ جائے گی. بالکل آئے گی. اور انسان کی سیلف ورتھ بڑھتی ہے. انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے، اس کو اپنی ورتھ کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ہماری ریس لگی ہوئی ہے ہر وقت، تو ہمارے پر مارکیٹنگ کیمپینز کے اثرات ہیں. مارکیٹس بھری ہوئی ہیں اور آئی وش یہ مل جائے، وش یہ مل جائے. اور وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے یوتھ پہ جائیں، وہ جوانی کا جو ایک نشہ ہوتا ہے اس میں یہ خواہشات اپنی پیک پہ چلی جاتی ہیں. ان کی اویلیبلٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اپنے ارد گرد بھی ماحول میں نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے. اس وقت اپنے آپ کو کیسے چینلائز کریں؟ دیکھیں، چینلائز تو بہرحال قرآن و سنت ہی کرتے ہیں انسان کو. یہ جو کیپٹلزم کا سارا کلچر ہے نا کہ ایسی اٹریکٹیو چیزیں، جہاں تک کہ جیسے وہ ہے کہ سیل بھی اگر لگے تو آپ نے ایک چیز نہیں خریدنی اور آپ جا کے خرید کے آ جاتے ہیں اور آپ خوش اس بات پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں 2000 کی چیز جو ہے وہ 1500 میں یا 1000 میں خرید کے لے آئی ہوں. تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہ 1000 جو خرچ نہیں کرنا تھا ہم وہ خرچ کر کے آئے ہیں. بالکل، یہ کانسیپٹ نہیں ہمیں سمجھ آتا، یہ نہیں سمجھ آتا. تو ایسے ہم لوگ اپنا جو ہے وقت اور پیسہ اور مال جو ہے وہ ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے
کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگے گا، اس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کے سامنے لا کے رکھ دیں گے. یعنی وہ ہر وقت یہ دیکھتا رہے گا کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر گئی ہے کہ نیچے گئی ہے، ڈالر اوپر گیا ہے کہ نیچے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ملک میں جو کرائسس آیا اور ڈالر ایک دم اوپر گیا، کتنے لوگوں نے ڈالرز خرید کے رکھ لیے. یہ جو ذہنیت ہوتی ہے نا کہ صرف میرا فائدہ ہو جائے، یہ ایک پیٹرول کی شارٹیج ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر 2 گاڑیاں ہیں ہم اس کو فل کرا لیں، اگر کسی کو بہت ضروری چاہیے ان کو نہ ملے. بالکل ایک غریب بائک والا جو ہے وہ اینڈ میں پھر وہ اس ایک 1 لیٹر سے بھی محروم رہ جائے. بالکل. تو یہ ہماری جو سوچ ہے، یہ کیپٹلسٹ کارپوریٹ کلچر، اس میں کوئی مطلب ان ایتھیکل طریقے سے بھی اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے نا تو آپ لے لیں، دوسرے کے بندے کھینچ لینا. آپ دیکھیں اسلام میں تو یہ ہے کہ مسجد ایک بنی ہے تو اس کے سامنے مسجد نہ بناؤ، کسی کے گھر گئے ہو تو اجازت لیے بغیر جو ہے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھو. رشتہ کہیں ہو رہا ہے، رشتے کی بات چل رہی ہے تو رشتہ نہ ڈالو، رشتے پہ رشتہ ڈالو. کسی نے کوئی چیز اٹھا لیا خریدنے کے لیے تو اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالو. بالکل. یہ جو ہمیں سیل میں نظر آتا ہے یا ویسے نظر آتا ہے، یہ کھینچا تانی ہو رہی ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اسلام ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ رکھ کے اور پھر چلنے کی ہمیں دیتا ہے تعلیم. اچھا، ایک گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، اب ماحول وہی ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے، عہد الست کر کے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں. لیکن بچوں کے ٹیمپرمنٹس کیسے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بالکل سیٹلڈ نظر آتا ہے، وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، اور اسی ماحول میں رہنے والا ایک اور بچہ جو ہے اس کا حرص ہی نہیں ختم ہوتا اور اس کی خود پرستی نہیں ختم ہوتی. اس چیلنج کو والدین کیسے دیکھیں اور کیسے مینج کریں؟ دیکھیں اس میں پھر اس بچے کو توجہ تو ظاہر ہے کہ خاص کوئی بیمار ہو تو آپ اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، آپ اس کی آپ کو ڈاکٹر پہ بھی لے کے جاتے ہیں. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کچھ لوگوں میں کہ وہ میں کسی کو جانتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دے رکھا ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی میرے پاس جیسے کوئی کام والی یا کوئی میڈ یا بیٹھ جاتی ہے نا تو میں، اور اس کی کوئی گریونس ہوتی ہے، کوئی اپنے گھر میں پرابلم ہوتی ہے، مجھے سناتی ہے تو میں اپنے بچے کو ساتھ بٹھاتی ہوں، میں کہتی ہوں تم لوگ بھی سنو. اور اسی طرح اگر میں نے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے نا تو میں ان کے ہاتھوں سے دلواتی ہوں. اور جس وقت انہوں نے مجھے بات بتائی تھی تو ان کے بچے چھوٹے چھوٹے سے تھے، تو وہ اب جب بھی ان کے بچوں کو ملو تو ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، لیکن وہ ہمبل بچے ہیں. اور بہرحال ہر بچہ فرق نیچر رکھتا ہوتا ہے، لیکن اگر ایسے کوئی سمٹمز آپ کو بچے میں نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ اس کے محنت کرنی پڑے گی، یہ اس بچے کے لیے جو ہے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. کیونکہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کی خود پرستی ختم نہ ہو نا تو آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، کوئی آپ کا دوست نہیں بنتا، کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، کوئی اپنی کسی فائدے کی وجہ سے اگر آپ کے ساتھ رہے تو رہے، ورنہ ادروائز اس کو کوئی وہ جو محبت ہے نا جو اللہ کے بندوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ کوئی نہیں ہوتی. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیلنج آ جاتا ہے، بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت افورڈنگ ہوتے ہیں، مثلا ان کے گھر میں اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. اچھا، اور بچوں نے بچپن سے جب آنکھ کھولی، جسے کہتے ہیں نا کہ سونے کے نوالے میں آنکھ کھولی ہے، اور ان کے پاس ہے ہی ایکسیس، ان کے نزدیک وہ جو نیڈ ہے نا وہ ایکسیس ہی ہے، انہوں نے دیکھا ہی ہے کیونکہ ان کا لائف سٹائل اس پیٹرن پہ چل رہا ہوتا ہے. کیا ان کے لیے پھر اس طرح کے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، یا یہ کہ اس میں رہ کے بھی وہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکتے ہیں؟ سٹیبل تو رکھ سکتے ہیں نا. آپ دیکھیں چیلنج بہرحال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر بھی کہا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، ایک تو یہ کہ کبھی بھی بچوں کے ذہن میں یہ نہ آنے دیں کہ یہ کوئی آپ کے والد کے یا آپ کی والدہ کے کوئی زور بازو ہے، یا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شامل ہی نہیں ہے مدد. وہ جو وہی سیلف میڈ والی جو بات ہے، یہ نہ بات کی جائے بچوں سے. اور بچوں کو آپ دیکھیں، بچوں کے ذہنوں میں نا آپ جو ڈالیں گے ڈلے گا. اگر جب وہ چھوٹے ہیں تو آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ چیزیں کبھی بھی ختم ہو سکتی ہیں. صحیح. اور دوسرے یہ کہ آپ کے جو کوئی ملازم ہیں گھر میں، اور ان کو بتائیں بیٹا ان کی جگہ آپ ہو سکتے تھے، آپ کی جگہ یہ ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. بالکل. آپ نے کون سا پک اینڈ چوز کیا کہ میں نے اس گھر میں پیدا ہونا ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت تھی آپ پہ، رحمت تھی. اور پھر ایک طرح سے پھر یہ بھی بتائیں کہ بچے کو کہ یہ مال آزمائش بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی نا اتنی پوچھ زیادہ ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پریویلیج زیادہ ہو تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
ناظرین، جب ہم عقیدہ آخرت کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی آسانی کے ساتھ پیدا کیا تھا کہ ہمیں تو ایک وعدہ کر کے بھیجا تھا تاکہ ہمارے لیے اللہ کی پہچان اور معرفت بہت آسان ہو. تو چیلنج ہمارے لیے کیا بن گیا؟ جو راستے میں ہرڈلز آ رہے ہیں، جو بہت سارے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے اتنا اپنا سٹیمنا بلڈ کرنے کہ ان ہرڈلز کے اوپر سے ہم گزر جائیں. تو یہاں پر ہم نے ینگ بچیوں کے ساتھ ایک سروے کیا اور اس میں ان سے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی سچویشن ہے، ایسا وقت ہے ان کی زندگی میں کہ جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوا. چل کے ان کے تاثرات سنتے ہیں اور ساتھ ہی لیں گے ایک شارٹ بریک. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ویسے تو ہمیں ہر پل ہی ہوتا رہتا ہے، اس کی ہر کریشن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن کچھ لمحات زندگی میں ایسے آتے ہیں جب واضح احساس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو ہمیں اس قدر حوصلہ اور اس قدر ہمت عطا کرتی ہے. جب آپ کو کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ لمحوں کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ کا جینا، اب آپ کی زندگی اس دنیا میں بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمت دیتی ہے، آپ کو حوصلہ دیتی ہے اور زندگی میں آگے چلنا سکھاتی ہے. اس کے علاوہ مزید مثالوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ کہ میں رزق حلال کی تلاش میں تھا، اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعاؤں میں مصروف رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال عطا فرمائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کے نتیجے میں ایک اچھی ایک ریزنیبل نوکری کی صورت میں مجھے ان دعاؤں کا اجر دیا، اور اس سے میرا ایمان اللہ تعالیٰ پہ مزید پختہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی موجودگی کا احساس چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی کبھی کراتا ہے اور ہمیں وہ فیل کراتا ہے کہ وہ اس دنیا میں پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے پکارنے پہ وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہوگا. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے ساتھ کچھ واقعہ ہوا کچھ دن پہلے. رات کا وقت تھا، لاک ڈاؤن سچویشن ہی جا رہی تھی اور ہم باہر گئے کہیں پر تو ہماری گاڑی بند ہو گئی اور گاڑی بالکل نہیں چل رہی تھی، ایشو ہو گیا تھا کوئی. تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ہیلپ موجود نہیں تھی اور ہم بہت زیادہ پینک سچویشن میں تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ کوئی میریکل کر دو. اسی دوران کہیں سے 2 آدمی آئے اور انہوں نے ہماری ہیلپ کرنی شروع کر دی. ہم نے ان کو ہیلپ کے لیے بلایا بھی نہیں، بٹ پھر بھی وہ خود آئے اور خود سب کچھ کیا اور ہمیں بہت آرام سے وہ گھر تک پہنچا کے آئے. تو ہمیں ایسا فیل ہوا جیسے وہ ایک فرشتے ہیں جو اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجے ہیں، اور اس ٹائم پہ بہت اچھا ایک احساس ہوا کہ اللہ اس دنیا میں موجود ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور مجھے ضرورت پڑنے پہ وہ اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے. میں نے 2016 میں ایک کمپٹیشن ون کیا نعت کا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو تھی آڈیشنز بھی دیے، اور پھر اس میں میں ٹاپ 10 میں آئی، دین ٹاپ 5 میں آئی، اور میں نے وہ کمپٹیشن ون کیا. تو اور میں تب ایسا سیکھتی بھی نہیں تھی، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جب مجھے کوئی سکھانے والا بھی نہیں تھا استاد، اور میں جس سن کے وہ کرتی تھی، اور جب میری باری آنے والی ہوتی تھی تو میں بالکل درود شریف پڑھ رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بالکل نزدیک ہوتے جا رہے ہیں انسان ہم. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم کتنا اس چیز کو لے کر ہم دور ہوتے جا رہے تھے، لیکن ہم پھر آہستہ آہستہ جب ہمیں اپنا کوئی کام یاد آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ کتنا ایک اچھا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کی ایگزسٹنس کا ہمیں بالکل ایک یقین ہو رہا تھا کہ واقعی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. تو مجھے اس ٹائم پر یہ فیل ہوا کہ واقعی، اور میں جب پرفارم کرنے کے لیے بیٹھی ہوں تو میں بھول گئی سارا کچھ کہ یہ میرے آس پاس بھی کوئی لوگ ہیں، اور میں جسٹ اس فیل میں کہ میں ایک نعت پڑھ رہی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہوں، اور وہ میرا کمپٹیشن بہت اچھا ہوا اور میں نے وہاں سے فرسٹ پوزیشن بھی ون کی. بہت سی چیزیں ہیں جو یہ بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بارش، پہاڑ، برف باری، پھول، درخت، ندیاں، دریا، سمندر، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں کہ کوئی جو ہے جو ان کا بنانے والا ہے اور یہ نظام سارا چلا رہا ہے. جب جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے ہاتھی سے لے کے کیڑی تک بھوکے نہیں مرتی اور اس کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہونے کا ثبوت دیتی ہیں اور گواہی دیتی ہیں کہ جو ان سب کو دنیا میں زندہ رکھے ہوئے ہے، یہ سب نظام چلا رہے. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ویسے تو انسان کو ہر وقت میں ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی برے وقت سے گزر رہا ہو یا کسی اس طرح کی مشکل سے گزر رہا ہو، پریشانی سے گزر رہا ہو، تو اس وقت میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی شدت کا احساس ہوتا ہے.
مجھے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس تب ہوا جب میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار تھے. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا بیک ان 2010, اور میں نے تب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ میرے والد صاحب کو صحت یاب کر دے, اور میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی. مجھے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس وہ تو ہر بندے کو ہر ٹائم ہی ہوتا ہے بے شک, جیسے کہ ہم آسمان, زمین, سورج, چاند اور ندیاں یہ سب دیکھتے ہیں, یہ احساس ہی ہے اللہ تعالیٰ کا. پر مجھے سب سے زیادہ تب ہوا جب میری ماں جی بیمار تھیں, ٹھیک ہے, والدہ بیمار تھی میری, تو میں نے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ماں جی کو ٹھیک کر دیں جلد از جلد. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ میری بس دعا کرنا تھی کہ میری ماں جی ٹھیک ہو گئے. یعنی کہ میرا تو اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ آخرت پہ, اور عقیدہ آخرت کا تعلق انسان کی زندگی سے, اور خالی انسان کی زندگی سے نہیں, اس نظر سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن کیسے مضبوط کریں, اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بندے بن کر کیسے رہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں ام اسامہ. جی, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ عقیدہ آخرت میں چند جو بنیادی اہم نکات ہیں وہ, اور اس کی ضرورت کیوں ہے. دیکھیں, قرآن میں جو عقیدہ آخرت ہے اس کو بالکل ابتدا ہی میں بالکل کلیئر کر کے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو کتنا ضروری یہ چاہیے کہ فلاح کی جو پیمانے رکھے گئے ہیں ان میں ایک یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں, اور یقین یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک ان کو نہیں ہوتا. اور ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کا آنا ایسے ہی ہے جیسا کہ تم لوگ اس وقت بول رہے ہو, صحیح, اتنا زیادہ وہ حقیقی اور ٹرو ہے. پھر یہ ہے کہ قیامت کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو دن ہے اس دن ہونا کیا ہے. آخرت کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دن اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الحسرہ بھی کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم التغابن بھی کہا ہے. یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان کے آگے اس کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے. بعض اس کے اعمال اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے, وہ غبن ہو گئے ہوں گے کیونکہ اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہوں گی کہ جن سے وہ دوسرے مائنس میں چلے گئے. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو روکوں گی کیونکہ جیسے آپ یہ قرآن کے ریفرنسز سے بات کرنا شروع ہوئی ہیں تو میں نے یہ ایک ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے کہ جب آپ ان کو, یہ حقیقت ہے نا, ہم ان کو بتانے کی کسی کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہونے والا ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ اپنا ٹی وی آن کرتے ہیں, گیم آن کرتے ہیں جس میں وہ مار دھاڑ اور وہ ہارر موویز اور وہ ڈراوا, وہ کہتے ہیں اس سے نہیں ہمیں ڈر لگ رہا, اس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. اچھی بات ہے اگر ڈر رہے ہیں تو, یہ تو پھر بھی ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ڈر رہے ہیں, اور ڈرانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء کا جو ایک ذمہ داری تھی وہ صرف خوشخبری دینا بھی نہیں تھی اور صرف ڈرانا بھی نہیں تھی, دونوں چیزیں تھیں. اچھا, اہل مکہ جو تھے ان کے کیا عقائد تھے اس سلسلے میں, آخرت کے سلسلے میں؟ مکمل انکار, ٹوٹل انکار. اور وہ یہ کہتے تھے, وہ جس کو آج آپ دہریہ کہتے ہیں نا, کہ ہمیں بس ٹائم ہے, وقت گزرتا ہے, انسان طبعی طور پر بوڑھا ہوتا ہے, مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, بس یہی ما یہلکنا الا الدہر. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہمارے آج کے بہت سے لوگ اور ہماری جو یوتھ ہے جو بہت زیادہ زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کی زبان کے اوپر یہ سلوگن یولو, you only live once, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے لیا ہوا ہے. اور یہ وہی مینٹیلٹی ہے, آپ دیکھیں وہی سائیکالوجی ہے کہ جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے کہ آخرت کا انکار ہے, اور اس دنیا میں جتنا انجوائے کرنا چاہو کر لو. اور آپ دیکھیں شیطان نے کتنے بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ آپ کتنا بھی اس دنیا کو انجوائے کر لیں گے. وہ کہتے ہیں وہ دیکھا جائے گا, آخرت کس نے دیکھی ہے, جب وہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے. اور یہ جو آپ نے یولو کی بات کی ہے, یہ بڑا مشہور سلوگن ہے, یو اونلی لیو ونس. جب میں نے پہلی دفعہ سنا تو ظاہر ہے میں ٹھٹک کے رہ گئی کہ یہ کیا بات ہے, لیکن پھر میں جب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں تو میں ان کو ہمیشہ اسی سلوگن کے ذریعے کہتی ہوں ہم واقعی اس دنیا کے لیے یولو ہی ہے, یو اونلی لیو ونس. اس دنیا میں ہم واپس نہیں آ سکتے,
جو کرنا ہے, جو کمائی کرنی ہے ابھی کر لو, اس لیے کہ پھر وہی بات ہے یوم حسرت نہ بن جائے, there is another life, پھر آپ دوسری زندگی میں جائیں گے, یہاں نہیں واپس آ سکتے دوبارہ. اور یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ یو آر گروئنگ اولڈر آلسو, اور یہ زندگی آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی جس وقت اللہ چاہے جس کی چاہے ختم کر دے, اتنی انسرٹن یہ دنیا ہے. تو یہ تو حیات الدنیا ہے نا, اور جو آخرت کی زندگی ہے, اصل زندگی لہی الحیوان, اصل زندگی تو وہ ہے, اور وہ جو ایک لامتناہی سلسلہ ہے زندگی کا, جہاں جتنا رہنا ہو وہاں کے لیے اتنا ہی پریپیئر کرنا ہوتا ہے نا. صحیح. تو جو بچے اس فائنل ایگزام کے لیے پریپیئر نہیں کرتے دیکھا جائے گا, تو پھر ان کے حالات جو ہوتے ہیں ریزلٹ کے وقت, تو وہ بھی تو پھر سامنے نظر آ رہے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں, یوتھ جو ہے, یہ سائنس فکشن ٹائپ کی موویز بہت دیکھتے ہیں, اور اس میں کئی فلمیں بڑی مشہور بھی ہوئی ہیں انگلش کی, اور اس میں ایسے جیسے کسی کو موت آئی, مر گیا, پھر اس کی کلوننگ ہوئی, لیب میں لے کے گئے, انہوں نے دوبارہ اس کو کچھ انجیکٹ کیا یا اس کا کلون بنایا اور وہ دوبارہ آ گیا. اور اسی طرح سے جو گیمز ان کی ہوتی ہیں, ایک مرا اور کچھ پوائنٹس لیے, اس کو بچپن سے بچے کھیلتے ہیں, وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. یعنی اس قسم کی جو ایسی فکشن کی موویز آ رہی ہیں, ٹائم ٹریول میں کہیں گیا اور پھر واپس آیا کسی کیپسول میں سے اور پھر وہ زندہ ہو گیا. تو ہمارے بچوں کے ذہن میں عقیدہ آخرت جو ہے وہ کیسے اس کو ہولڈ کرے گا جب وہ اس قسم کی امیجری جو ہے وہ لگاتار دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, اس سے تو پھر بلکہ بہتر ہے, آپ اگر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان مر کے دوبارہ جی سکتا ہے, تو ہمارا دین تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ نے مرنا ہے, اور جو کچھ آپ نے یہاں پر کیا اس کا رزلٹ تو آپ کا آؤٹ ہونا ہے. آپ اس کو یہ بھی, فرائڈ تھا نا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ انسان کرتا ہے, جو کچھ انسان بولتا ہے, جو انسان ایکسپیرینس کرتا ہے, وہ سب کا سب اس کے سب کانشیس کے اندر ہے, اور وہ کبھی بھی, وہ کہتا ہے, اریز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کا جو نامہ اعمال ہے اس کے بارے میں, وہ تو اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے, پروفاؤنڈ ہے فرائڈ کی بات سے, کہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ آدمی اس دن اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اس کتاب کو ہے کیا, اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں چھوڑا. تو جیسے جیسے بچے یہ فکشنز وغیرہ دیکھتے ہیں نا, ویسے ویسے ساتھ پھر ماؤں کی محنت کا جو ہے نا وہ بڑھ جانا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ نے عقیدہ آخرت کی بات کی اور اس کے اوپر اپنے آپ کو جمانے کی بات کی, ہمارے راستے میں دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں, کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہے تب تو آپ اسے بتاتے ہیں, بلکہ میں کہوں گی کہ بتاتے کم ہیں, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا بچہ یہ ڈر جائے گا, اس کو بتانے کی کوشش نہیں کی جاتی, بہت چھوٹا ہے, اس کو نہ بتایا جائے, یہ بڑا ہوگا تو پھر اس کو سمجھائیں گے کہ آخرت میں کیا ہوگا, قیامت کیسے آئے گی. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب وہ آگے جاتا ہے اسکول میں, اب پڑھائی, کمپٹیٹیو انوائرمنٹ, ہم اس کو یہی لالچ دیتے رہتے ہیں, پڑھو پڑھو, اب تم نے اس کالج میں جانا ہے, پھر اس یونیورسٹی میں جانا ہے, پھر یہاں سے آگے تم نے نکلنا ہے, کچھ کرنا ہے. وہ اسی رٹ میں لگا رہتا ہے, وہ کوئی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا, اس کا عقیدہ آخرت جو وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. اس کے بعد پڑھ لیا, جاب کی طرف گیا, کارپوریٹ کلچر میں زیادہ تر جابس ہوتی ہیں, اور پھر کارپوریٹ کلچر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ سک ان کر لیتا ہے, وہ بھی ان کو وہی کمپٹیشن سکھا رہا ہے کہ آگے سے آگے, اب تم نے اتنا یہ لیول اٹین کرنا ہے, اور اتنی تمہارا پیکیج ہونا چاہیے, اور تمہیں یہ حاصل ہونا چاہیے, تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. یہ نچوڑ لیتا ہے یہ پورا سسٹم جو ہے. تو اس میں کس طرح سے اس ایسی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ جو بچپن سے مل رہی ہے, اس کو کیسے, کہاں کہاں تھم کے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو ساری ایک سٹیجز بتائی ہیں دنیا کی زندگی کی, تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو دنیا میں آیا, اس کے ساتھ کس کس لیول پر کس کس نے زیادتی کی. ماں باپ نے بھی زیادتی کی, کیونکہ اس کو یہ کلچر دیا, اور میں نے خود دیکھا ہے مدرس کو ایک ایک مارک کے اوپر, ایک ایک نمبر کے اوپر بچے کے سامنے ٹیچر سے لڑتے ہوئے. صحیح. کہ آپ نے یہاں پر میں بڑھوا کے چھوڑوں گی نمبر. پھر اسی طرح سے ذرا وہ اور بڑا ہوتا ہے تو اسکول کے بھی پریشرز اور اسکول کا بھی کمپٹیشن, تو وہ سارا جو زندگی میں اس طرح وہ آگے جاتا ہے, تو اس کو تو پتہ ہی صرف یہ ہے کہ میں نے اس کمپٹیشن کی دنیا میں, اس کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی دنیا میں نے سروائیو کرنا ہے. تو پھر وہ سروائیول کے صحیح غلط ہر چیز کو وہ بھول جاتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہوتا. پھر جب وہ آگے جاتا ہے تو پھر وہ وہی کچھ کرتا ہے, اور یہی وہ ہے کہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں, میں نے خود کیا سارا کچھ. تو وہ ہر چیز کے اندر سے اللہ کی ذات, اللہ کی معرفت, حلال حرام, ہر چیز نکل جاتا ہے اس کے اندر سے. دنیا اور آخرت کا جب ہم موازنہ کریں تو ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے سکھائیں کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے اور آخرت جو ہے وہ کہاں ہے, اس کو کیسے پلیس کیا جائے؟ بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور اس میں سورۃ الحدید کی ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں
ایک ہماری ٹائم لائن بتائی ہے اور بہت پروفاؤنڈ آیت ہے وہ اس کمپیریزن میں کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. سب سے پہلے لائبن و لہون کہ بچہ کھیل تماشے میں رہتا ہے. لائب کہتے ہیں اس طرح کے کھیل کو کہ جس میں ذرا تھوڑا سا کوئی فائدہ بھی ہو, کہ جیسے فزیکل کوئی کھیل کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور لہو ہے کہ جس کے اندر پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, بیکار بالکل. آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں ہمارے بچوں کی زندگیوں میں جو ہم نے خود ان کی زندگیوں میں ڈالی ہوئی ہیں. لائبن و لہون و زینتن, اور خوبصورتی کا ایک شوق, خوبصورتی کی چیزیں, گھر کو ڈیکوریٹ کرنا, زیور خریدنا, کپڑے. آپ نے کبھی دیکھا کہ جب سیلز لگتی ہیں کپڑوں کی تو اس وقت کتنی کتنی ڈیسنٹ اور کیسے کیسے خواتین جو ہیں وہ کس طرح سے لڑ کے. آپ دیکھیں شادیوں پہ چلے جائیں, بیسٹ سے بیسٹ ہوٹل میں ہوگا, 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگا, لیکن جب کھانا کھلے گا تو جو اٹیک ہوگا کھانے پہ اور جو ویسٹیج ہوگی, ساری تمیز بھول جاتی ہے, اسراف ہوا ہوا ہوتا ہے, صحیح ویسٹیج ہو جاتی ہے کھانے کی. زینتن و تفاخرن, اور تفاخر ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ جانے کی, میرے پاس اس سے زیادہ ہو. ہمارے ایک استاد ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ اسی اس میں بتایا اسی کے حوالے سے کہ وہ کسی کے ان کے 2 رشتہ دار ہیں کہ جنہوں نے ایک نے گھر خریدا تو دوسروں نے بھی نیا خریدا, جنہوں نے پہلے خریدا تھا انہوں نے پھر ایک اور خریدا کہ ہمارا ان سے بہتر ہو. ایک دوسرے سے فخر جتانا, وتکاثرن, اور زیادہ زیادہ ہوردنگ جمع کرنا, فی الاموالی والاولاد. یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو ساری زندگی کی ہوس جو ہے وہ اس کی باقی رکھتی ہیں کہ مال میں اور اولاد میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی جو آتا ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے ایسی, یہ انہیلدی ہوتی ہے. وہ آپ کو جتاتی تو ہے نہیں, آپ آپ جیت تو سکتے نہیں کسی سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے بارش برسی اور کھیتی ہری بھری ہو گئی. انسان اپنے مال کو بھی انجوائے کرتا ہے ایک سٹیج پہ, اپنی اولاد کو بھی انجوائے کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہیجان پہ آتی ہے, بڑی جوبن پہ آتی ہے, اور پھر کیا ہوتی ہے, وہ بھس بن جاتی ہے, وہ پیلی پڑ جاتی ہے اور اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت. اور اس کے آگے جب انسان آخرت میں پہنچتا ہے تو دونوں چیزیں وہاں موجود ہیں. وہاں اللہ کی طرف سے اجر بھی موجود ہے اور وہاں بڑا خسارہ بھی موجود ہے. تو یہ تو انسان کی یہ جو زندگی کی ٹائم لائن ہے, اس میں اس نے جیسے زندگی گزاری ویسے آگے جا کے پتا چلے گا کہ اس کو ملنا کیا ہے. اچھا, یہاں پہ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک جو والدین ہیں, وہ بچہ ہے, ظاہر ہے سوسائٹی کا حصہ ہے, ان کے ڈریمز ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے کہ ہمارا بچہ ہائی اچیور بنے ہر حساب سے. تو یہ بیلنس کیسے وہ لے کر آئیں کہ وہ اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل اور شعور دیا اس کے مطابق وہ اچیومنٹس حاصل کرے, لیکن اللہ کا بندہ بن کے رہے, اور ساتھ ساتھ وہ عقیدہ آخرت کو بھی مضبوط کرتا رہے ہر لیول پہ. مجھے آپ کے سوال سے بس ایک سیرت کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور جب غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی تو آپ دیکھیں کہ ساری محنت کی جا رہی تھی. صحیح. اور محنت شاقہ تھی جس کو کہتے ہیں, اور اپنی جو ہے پیٹھوں پہ لاد کے اور اپنے اٹھا کے اینٹیں اور لائی جا رہے تھے, اور مسجد بنائی جا رہی تھی, پھر خندق کھودی جا رہی تھی, اور ساتھ کیا کہا جا رہا تھا, لا عیش الا عیش الآخرہ, کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. وہ جو آرام اور جو راحتیں ہیں وہ تو آخرت کی زندگی میں ملنی ہے. ساری محنت بھی کی اور اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کتنا قبول کیا. وہ خندق جو ہے وہ مدینہ کی ساری اس جنگ کے جیتنے کا باعث بن گئی. بالکل صحیح. محنت کرنی ہوتی ہے, محنت کو ایٹریبیوٹ اللہ کے ہاں کرنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دے دی اپرچونٹی, اللہ تعالیٰ نے ہی کر دی رہنمائی. لیکن ہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کتنی محنت کروائی ہے. بالکل. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ہر دفعہ آپ کو کامیابی نہیں بھی ہوئی ہے. بالکل. اور اس کے باوجود پھر یہ تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو بس ان کو بھیج دیا تو ہر سٹیپ پہ ان کو بس معجزانہ کچھ بھی نہیں ہوا. تمام محنت کے ساتھ سارے معاملات ہوئے, تمام محنت کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ غزوہ حنین کے وقت جب مسلمانوں کو ذرا سا اپنی طاقت پہ آ گیا نا کہ ہم تو 12,000 ہیں, تو وہ انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. تو قرآن میں آ گیا. صحیح بات, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمیں بات یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی وہ ہمارے لیے ایک ٹول کی طرح ہے, اور اسی ٹول سے ہم نے اپنی آخرت کے جو ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا بیلنس لانا, عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا انشاءاللہ کوئی مشکل کام نہیں رہے گا. اور ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.